أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. لولاك لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتک، لولا فاطمہ لما خلقتکما. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب وقت میں گنجائش نہ ہو تو ہر چیز کو اختصار سے کام لینا چاہیے. میں نے حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کی، جس کا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ میں یہ کر پا رہا ہوں کہ پروردگار فرما رہا ہے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو، افلاک کو خلق نہیں کرتا. اس سے پہلے مجلس میں نے ذکر کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو محمد کو بھی اللہ خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقتک. اور اس کی وضاحت بھی مختصر سی کی کہ ہر بڑے عہدیدار کے لیے محافظ کا ہونا ضروری ہے، حفاظت کرنے والے ضروری ہیں، چونکہ ان کی جان کو خطرہ ہر ایک سے ہوتا ہے. اور جب زمانہ بددوؤں کا ہو تو پھر بات ہی الگ ہے. اس کے بعد اگر بات یہیں پہ رک جاتی تو سمجھ میں آتا. پروردگار نے آگے ارشاد کیا فرمایا؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما. شہزادی نہ تو امام ہیں نہ نبی ہیں، لیکن نبوت بھی شہزادی پر ٹکی ہوئی ہے، امامت بھی شہزادی. یعنی اگر شہزادی نہ ہوتی تو اس عالم میں آپ کا حبیب بھی نہیں ہوتا اور آپ کا پہلا امام بھی نہیں ہوتا. کیا بات ہے. صحیح. ہم اپنے امام سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اگر شہزادی کونین اس جہان میں نہ ہوتی. یعنی محمد کی محبت میں اللہ نے جو افلاک پیدا کیے، افلاک میں جب منجد میں جا کے دیکھا تو پتہ لگا زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ اس کے مابین جو بھی ہے سب محمد کی محبت میں خلق کیا پروردگار نے. یعنی پھر علی کی محبت میں، پھر شہزادی کی وجہ سے. یعنی اگر شہزادی نہ ہوتی آپ امامت سے بھی محروم رہتے اور نبوت سے بھی محروم رہتے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. چونکہ ایام فاطمیہ کی پہلی مجلس ہے لہذا آپ لوگوں کو یکجا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ کل سے جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ حضرات انہماک سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی شہزادی اس کا اجر دیں گی. میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو موضوع سے ریلیٹڈ ہے، موضوع سے متصل ہے، موضوع کے ضمن میں ہے. اس سے پہلے میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں کہ العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. بغیر عمل کا، اس سے پہلے ہی میں نے سنائی تھی، بغیر عمل کا عالم ویسے ہی ہے جیسے بغیر پھل کا درخت. ابھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا کا فائدہ کیا ہے، تسبیح زہرا کی عظمت کیا ہے، تسبیح زہرا کی فضیلت، کم سے کم فضیلت کیا ہے. زیادہ سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ تو شمار ہی نہیں کر سکتے. کم سے کم فضیلت شہزادی کی تسبیح کی کیا ہے. پہلے تو شہزادی کی تسبیح کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن آپ لوگوں کو یہ روایت بھی آپ کے ذہنوں سے گزری، بس اپنے ذہن کی تازگی کے لیے،
کہ ایک تسبیح زہرا کی عظمت کیا ہے، بیان کر کے اور بس آپ کی رحمت تمام کر دیتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر نماز کے بعد کوئی بھی پنجگانہ نماز کے بعد جس حالت میں آپ نے سلام پڑھا ہے، بہت توجہ، دیکھیے میں مولانا مبشر صاحب کی طرح سے تو نہیں پڑھ سکتا، اب میں دعا کروں گا، آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ میں بھی مبشر صاحب کی طرح سے پڑھ سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ نماز کو جس حالت میں آپ نے ختم کیا، یعنی سلام آپ نے جس حالت میں ختم کیا ہے، اگر اسی حالت میں تسبیح زہرا کو پڑھا جائے تو وہ نماز اس نماز سے بہتر ہوگی جو 70 رکعت پڑھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اگر آپ نے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھی اور جس حالت میں نماز کو تمام کیا اسی حالت میں آپ نے تسبیح زہرا کو پڑھا تو آپ کی یہ نماز ان 70 رکعت نمازوں سے زیادہ افضل ہے جن کے بعد آپ نے تسبیح نہیں پڑھی، یہ تسبیح کروٹ بدل کے پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہر انسان، آپ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ 2 حال سے خالی نہیں ہے، 2 حال سے خالی نہیں ہے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں۔ بے شک۔ ہم دیکھیے جو چیز ہے اسے بولنے سے گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کو اللہ مان کے عبادت نہیں کرتے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ اور لوگ تھے، وہ اور لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کرتے ہیں۔ ہم یا تو خوف میں یا تو لالچ میں، لیکن کم سے کم کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے ذریعے سے ہمارے گناہ بخشے جائیں اور ہمیں کیا مل جائے؟ جنت مل جائے۔ اب جنت چاہیے، ثواب زیادہ ہوگا تو جنت ملے گی، ثواب زیادہ چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ اسی حالت میں نماز تمام کیجئے، 70 رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا اتنی فضیلت شہزادی کی؟ پیغمبر فرماتے ہیں تم نے ابھی شہزادی کی تسبیح کو سنا ہی نہیں۔ واقعاً تم نے ابھی شہزادی کی تسبیح کو سنا ہی نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا اگر کوئی سچے دل سے شہزادی کی تسبیح کو کسی کی لا علاج بیماری پر دم کر دے وہ شفا پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا جملہ اور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کچھ سال پہلے کینسر لا علاج تھا، کچھ سال پہلے جب لا علاج تھا اس وقت اگر شہزادی کو شہزادی سمجھ کے اور ان کی تسبیح کی عظمت کو سمجھ کے اس مریض پر اگر پڑھ دی جاتی تو یقیناً شفا مل جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بولتا ہی نہیں مگر یہ کہ خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہمارا حبیب کچھ بھی نہیں بولتا، وہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لا علاج بیماری پر دم کر دی جائے تو اسے شفا کامل ملتی ہے۔ اگر بے اولاد کے لیے شہزادی کی تسبیح پڑھنے کے بعد دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ ساری دعائیں جب گنہگار پروردگار کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتا ہے اور اپنی حاجت طلب کرتا ہے تو ملائکہ اس کی دعاؤں کو لے جانے میں گھبراتے ہیں کہ اس کے گناہ اتنے ہیں، جب میں لے کے جاؤں گا تو پروردگار بھی ہم سے کہے گا اس کے گناہ اتنے ہیں، اتنی چھوٹی سی عبادت لے کے آئے ہو، جاؤ پہلے اس کے گناہ معاف کرواؤ جا کے۔ وہی ملائکہ کہتے ہیں کہ جب تسبیح زہرا کے بعد اگر کوئی دعا ہوتی ہے تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے گناہ کتنے ہیں یا ثواب کتنے ہیں، سیدھے لے کے اوپر آؤ، حاجت روائی کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ لیکن ان سب کے لیے شرط کیا ہے؟ خلوص، معرفت۔ وہی پچھلا والا جملہ دہرا دوں کہ فاطمی ہونا اور بات ہے، فاطمہ کی ماننے والا ہونا اور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو ہیں شہزادی، آپ نے پڑھ رکھا ہے شہزادی کو ورم آ جاتے تھے پیروں میں، اور ایسا ورم آتا تھا کہ شہزادی کو اذیت ہوا کرتی تھی۔ عبادت کا مطلب یہ ہے
मुसल्ले पर आए, चेहरा जर्द है, क्यों? मैं मुसल्ले पे आता हूं तो खुदा को देखता हूं, खुदा को देखता हूं, और ऐसा खुदा को देखते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा देखते हैं। आपने तीर की शक्ल देखी है? हकीकत में तीर की शक्ल ऐसी होती है, जाने में तो आसानी करता है, बाहर निकलने में अजियत करता है। जब उसे बाहर निकाला जाए तो तीर नहीं, तीर के साथ गोश्त भी आता है। अल्लाह जाने मौला किसकी इबादत, कैसी इबादत कर रहे थे, तीर भी निकल गया, मौला को पता भी न चला। सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसी इबादत हो तो फिर हाँ लगता है कि ये है जो अल्लाह को अल्लाह समझ के इबादत कर रहा है। हमारी क्या है, 17 रकत नमाज पढ़ने में भी हमारी कमर खमीदा हो जाती है। हम समझते हैं कि हम अल्लाह के ऊपर, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी, हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह के ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि हम खुद अपने लिए ज़ख़ीरा करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक करते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते। शहजादी वो शख्सियत का नाम है जिसे आप सच्चे दिल से एक बार सोच लीजिए और उसके बाद अपनी हाजत को बयां मत कीजिए, सिर्फ इरादा कीजिए। मैं जमानत लेता हूं इस चीज की। इमाम ज़माना ने क्यों कहा कि मुझे अभी तक किसी ने बुलाया ही नहीं? इमाम ज़मान कह रहे हैं, कायनात का मालिक है, वो कह रहा है हमें किसी ने बुलाया नहीं। मौला हम तो रोज बोलते हैं यहाँ साहिब ज़मान, हम तो आपको रोज बुलाते हैं। शायद इमाम आवाज दें, कैसेट चलाने की जरूरत नहीं है, दिल चलाओ, हम खुद ही चले आएंगे। वाकई हमें एक बार तन्हाई में बैठ के सिर्फ इमाम को बुलाने की जरूरत है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी हाजतें हैं, हम उनकी जद्दा के सामने बयान करें, खुद उनसे बयान करें। ये वसीला है परवरदिगार तक जाने के। अगर ये नहीं तो आप खुदा तक जा नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह कितना भी कहते रहें, इन तक पहुंच नहीं सकते। और कौन ऐसा शख्स है जो शहजादी कौनैन की अजमत को नहीं जानता? आप हमें बताइए, तारीख उठा के दिखाइए। तारीख में जितने बड़े बड़े मुअर्रिखीन हैं, वो सब के सब शहजादी की इस्मत के आला दर्जे के कायल हैं कि नहीं है? आप कोई एक ऐसा मुअर्रिख दिखाइए जो शहजादी की अजमत का कायल ना हो। इतनी अजमत के कायल होने के बाद तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? यही कि 75 दिन या 95 दिन या 90 दिन के बाद तुमने रसूल का घर बुला दिया। ऐसा तो हमारे साथ कुफ्फार नहीं करते। कैसे मुसलमान थे। परवरदिगार तेरा हजार शुक्रिया, परवरदिगार तेरा हजार शुक्रिया कि तूने